بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرور جہاں کی جہاں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر کوئی شخص بہت پریشان ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا تمام کام آسانی سے ہو جایا کریں اور اسے کسی بھی کام میں کوئی مشکل پیش نہ آیا کرے، قدرت کی مدد شامل ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد شامل ہو، کسی بھی مشکل میں اور مصیبت میں، پریشانی میں وہ کبھی نہ اس کو درپیش آئے، کبھی پریشانی میں نہ پڑے، تو اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ اول و آخر درود پاک پڑھے۔ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں آپ لوگ، جو بھی آپ کو مختصر لگے یا جو بھی آپ کو سوٹیبل لگے۔ اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ سب سے مختصر درود جو ہے، جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ بھی اگر آپ پڑھ لیں تو بھی مناسب رہے گا۔ تو کوئی بھی پریشانی ہو اور وہ پریشانی سے آپ نکل نہ پا رہے ہوں تو آپ کثرت کے ساتھ ایک تو درود شریف پڑھیں اور اس کے علاوہ درود کو 3 دفعہ اول و آخر پڑھیں، اور اس صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ پروردگار عالم سے گڑ گڑا کر مانگیے۔ تھوڑی دیر تک اس کی پاک بارگاہ میں بیٹھے رہیں اور اس کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ پروردگار عالم یہ پسند کرتا ہے کہ بندے اس کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اور رحمتیں ہیں ان کا شکر ادا کریں، اور وہ جو جتنا شکر ادا کرے، وہ خود اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ جتنا شکر کرتے ہیں شکر کرنے والے تو ہم ان کو اور زیادہ عطا کرتے ہیں۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں کثرت کے ساتھ، اور اس کی رحمتوں کا ذکر کریں، اس کی محبت کا ذکر کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اول و آخر درود پڑھیں، اور درمیان میں آپ جو ہیں قرآن مجید کی سورہ القصص کی آیت نمبر 24، سورہ القصص کی آیت نمبر 24 کہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر کی تلاوت کم سے کم 110 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد کریں، کہ جس کا ترجمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، اے میرے مالک، میں اس وقت بہت ضرورت مند ہوں اور تیری عطا کا طلبگار ہوں، تو جو کچھ بھلائی آپ نے میرے لیے رکھی ہے اسے میری طرف اتار دیجیے اور مجھ تک پہنچا دیجیے۔ میں محتاج ہوں، مجھے عطا کیجیے اور میری حاجات اور ضروریات کو پورا کر دیجیے۔ اور پروردگار عالم اس دعا کی برکت سے، کہ یہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ جب وہ یک و تنہا تھے اور انہیں ہر چیز کی ضرورت تھی، تو پروردگار عالم سے انہوں نے یہ دعا کی تھی، اور پروردگار عالم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا اتنی پسند آئی کہ پروردگار عالم نے اسے اپنے آخری کلام کا حصہ بنا لیا۔ اور ہم سب جو بھی اپنی حاجات چاہتے ہیں پروردگار عالم سے کہ اس کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جائیں، تو ہمیں چاہیے کہ انہی الفاظ میں پروردگار عالم سے دعا کریں۔ یہ الفاظ اور یہ دعا پروردگار عالم کو بہت پسند ہے، اور جو بھی اس دعا کے ذریعے سے حاجت طلب کی جاتی ہے، پروردگار عالم اس حاجت کو جلد سے جلد قبول فرماتا ہے اور حاجت کرنے والے کی تمام حاجات کو روا فرماتا ہے۔ اور پروردگار عالم سے دعا ہے کہ تمام میرے سننے والے اور جو لوگ ہیں، جو بھی اس دعا کو پڑھیں، ان سب کی حاجات کو پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خیر اور خوبی عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے پروردگار عالم دنیا اور آخرت میں رحمتیں اور اپنی خیر نازل فرمائے۔ اللہ حافظ۔